السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک تو خبر ہے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے حوالے سے کہ وہ آنے والے دنوں میں شدید مشکلات سے دوچار ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ. اور دوسری جو خبر تو نہیں لیکن انفارمیشن کہہ لیں، خبر کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ یہ فرح خان جن کا ذکر گزشتہ روز مریم نواز نے لاہور میں کارکنوں سے خطاب کے دوران کیا اور ان پر نام لے کر الزامات لگائے کہ وہ کرپشن میں ملوث ہیں اور پنجاب کے اندر جتنی بھی پوسٹنگ اور ٹرانسفرز ہوتی ہیں اس میں وہ رشوت وصول کرتی ہیں. اور ان کا ڈائریکٹ تعلق یعنی فرح خان کا بقول مریم نواز کے ڈائریکٹ تعلق بنی گالا سے ہے اور مبینہ طور پر بقول مریم نواز کے یہ رقم بنی گالا فراہم کی جاتی ہے، منتقل کی جاتی ہے. سب سے پہلے تو میں اسی پر بات کروں گا اور پھر اسد کیسر کس قسم کی مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں. یقیناً اس کا تعلق آرٹیکل 6 یا قومی اسمبلی کی کارروائی سے نہیں ہے. سب سے پہلے فرح خان جو ہیں یہ ہماری جو خاتون اول ہیں محترمہ بشرا بی بی صاحبہ ان کی یہ دیرینہ دوست ہیں. اور جب بشرا بی بی صاحبہ کی شادی انجام پائی ہمارے وزیر اعظم سے تو اس وقت بھی یہ موجود تھیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی دیرینہ دوست ہونے کے ناطے جب نکاح ہوا تو نکاح میں مختلف تصاویر ہیں. وہ تصاویر شاید میں آپ کو اس وقت نہ دکھا سکوں باوجود اس کے کہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، لیکن وہ شادی کی نکاح کے موقع پر وہ دلہن کے ساتھ اور عمران خان یعنی دولہے کے ساتھ تشریف فرما بھی ہیں. بہت سی تصاویر ہیں. اب فرح خان کافی عرصے سے متنازع کردار کے طور پر سامنے آئی ہیں، خاص طور پر جب سے وزیر اعظم کی عمران خان کی حکومت آئی ہے. اور اس حوالے سے مختلف کیا سرائیاں بھی کی جاتی رہی ہیں کہ وہ اور ان کے ہسبینڈ مبینہ طور پر پنجاب حکومت میں مداخلت کرتے ہیں. ان کے کہنے پر پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتی ہیں اور پوسٹنگ ٹرانسفرز کے لیے پیسے یا رشوت وصول کی جاتی ہے. گزشتہ دنوں جب اس طرح کی خبریں عام ہوئیں یا افواہیں عام ہوئیں کہ خاتون اول جو ہے وہ بنی گالا چھوڑ گئی ہیں اور وہ فرح خان کے گھر قیام پذیر ہیں لاہور میں، تو اس کے بعد فرح خان نے ٹویٹر پر آ کر ایک تردیدی بیان جاری کیا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ خاتون اول ان کے گھر مقیم ہیں. اب میرا خیال ہے فرح خان کے بارے میں سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. یہ تو مریم نواز نے کل جب ان پر یہ الزامات لگائے نام لے کر پہلی مرتبہ، تو میں نے مناسب سمجھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ فرح خان نامی کردار ہے کون. اب آتے ہیں جناب اسد کیسر کی جانب. الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک اسکروٹنی کمیٹی کی جو ایک رپورٹ جو شائع کی گئی ہے، جو لیٹسٹ جو رپورٹ کے اس کے جو مدرجات سامنے آئے ہیں اس کے مطابق بڑی دلچسپ صورتحال ہے. 11 ایسے اکاؤنٹس تھے یا 11 سے بھی زیادہ، لیکن 11 تو تصدیق شدہ ہیں جو اسٹیٹ بینک نے دیے تھے. اور اسٹیٹ بینک کی ریکارڈ کے مطابق یہ اکاؤنٹ پاکستان تحریک انصاف کے تھے جو کہ فارن فنڈنگ کے لیے استعمال ہوتے تھے، یعنی بیرون ملک سے جو پیسہ آتا تھا پاکستان میں یہ ان 11 اکاؤنٹس کے ذریعے آتا تھا. اور ان 11 اکاؤنٹس کو پی ٹی آئی نے مخفی رکھا ہوا تھا، یعنی الیکشن کمیشن کے نوٹس میں یہ اکاؤنٹس نہیں لائے گئے تھے. اس کے بعد پی ٹی آئی نے ان 11 اکاؤنٹ سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا. جب یہ منظر عام پر آئے تو پی ٹی آئی نے ان اکاؤنٹ سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا. اس کے بعد پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو یہ وضاحت پیش کی کہ پی ٹی آئی کا ان 11 اکاؤنٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
یہ جو انڈیویجولز چلاتے تھے، یعنی انفرادی حیثیت میں جو لوگ چلاتے تھے، یہ ان کے اپنے انفرادی اکاؤنٹس ہوں گے. حالانکہ ٹائٹل آف دی اکاؤنٹ جسے کہتے ہیں، جو اکاؤنٹ کے اوپر نام ہوتا ہے، اس میں پی ٹی آئی درج تھا. لیکن ان افراد، اب پی ٹی آئی نے پہلے تو ان 11 اکاؤنٹس کو مخفی رکھا، خفیہ رکھا. اس کے بعد جب یہ منظر عام پر آ گئے تو پی ٹی آئی نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا اور کہا کہ جو افراد ان کو آپریٹ کرتے تھے وہ جانیں، آپ ان سے پوچھیں. اب وہ ان 11 اکاؤنٹس کو جو افراد آپریٹ کرتے تھے ان میں بہت سے نام ہیں، لیکن میں اس وقت 4 نام ایسے لوں گا کہ جو کسی نہ کسی لحاظ سے عوامی عہدے پر یا انتظامی عہدوں پر یا ایون آئینی عہدوں پر فائز ہیں. سب سے پہلے تو اسد کیسر جو کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں. دوسرے نمبر پر خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان ہیں. تیسرے نمبر پر گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ہیں. چوتھے نمبر پر نجیب ہارون، انجینئر نجیب ہارون، جو کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں کراچی سے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ نجیب ہارون پاکستان کی قومی اسمبلی میں جو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا کوئی ایم این اے ہے تو وہ نجیب ہارون صاحب ہے. اور نجیب ہارون نے حال ہی میں عمران خان پر کافی زیادہ تنقید بھی کی ہے کہ انہوں نے پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ. اب اندازہ کیجئے کہ جب پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس تھے یا ہیں تو پی ٹی آئی نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے سارا جو ملبہ ہے وہ ان افراد پر ڈال دیا. اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں، صمد علی خان ہیں، ظفر اللہ خٹک ہیں، ایک 2 اور افراد ہیں. لیکن یہ مشترکہ طور پر یہ 11 اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان کو آپریٹ کرتے تھے. اب 11 اکاؤنٹس کی بات نہیں ہے، اب ان اکاؤنٹس میں کروڑوں کے حساب سے پیسے آئے باہر سے، بیرون ممالک سے، مختلف ممالک سے پیسے کروڑوں کی اس میں، اور یہ پیسے نکلوائے گئے. اب الیکشن کمیشن ایک وقت آئے گا، آج نہیں تو کل، الیکشن کمیشن ظاہر ہے ان افراد سے پوچھے گا کہ جناب پی ٹی آئی نے تو ان اکاؤنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، حالانکہ اس کے ٹائٹل پر پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے، لیکن ان اکاؤنٹس کو آپ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر آپریٹ کرتے تھے، جن میں کروڑوں کی رقم آئی، ترسیلات زر آئیں ڈونرز کی جانب سے، عطیہ دینے والوں کی جانب سے، آپ کے حامیوں کی جانب سے، اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے یا غیر ملکی شہریوں کی جانب سے. وہ اتنی رقم آئی اور اس کے بعد وہ رقم نکلوائی گئی. تو وہ کہاں گئی؟ اگر یہ آپ کے ذاتی اکاؤنٹس تھے تو آپ نے اپنے جو الیکشن کمیشن کو جو آپ اپنے اثاثے یا گوشواروں کی تفصیلات فراہم کرتے ہیں، گوشوارے جمع کراتے ہیں، اس میں آپ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس لحاظ سے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ گزشتہ روز کے اجلاس میں اسپیکر تھوڑے بجھے دکھائی دیے. اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور نہ ہی الزام ہے، یہ ایک تصدیق شدہ حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس اس کا تمام ریکارڈ ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو یہ ریکارڈ فراہم کیا. الیکشن کمیشن نے ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی، اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے یہ پوچھا کہ یہ 11 اکاؤنٹ کس مد میں آپ نے چھپائے تھے. انہوں نے کہا جی ہمارا تو اسے تعلق ہی کوئی نہیں، یہ تو انفرادی حیثیت سے یہ آپریٹ کر رہے تھے. اور آپریٹ کون کر رہے تھے؟ جن افراد کا میں نے نام لیا. اس کے علاوہ بھی کچھ نام ہیں، لیکن وہ اتنے اہم نام نہیں ہیں. جو امپورٹنٹ نام تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. تو لہٰذا آنے والے دنوں میں اگر اسد کیسر آرٹیکل 6 سے اگر استثناء بھی حاصل کر لیں، اگر وہ مستثنیٰ بھی ہوں، تو یہ جو الزام ہے، اور ان کی اپنی پارٹی کی جانب سے، اب پارٹی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پارٹی کے چیئرمین کی جانب سے، کیونکہ وہ جو الیکشن کمیشن کو جو پارٹی کے جو گوشوارے یا جو بھی معلومات دی جاتی ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین کی جانب سے دی جاتی ہیں. اب پارٹی کے چیئرمین جب یہ کہتے ہیں کہ جی ان اکاؤنٹ سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، ان افراد سے پوچھا جائے جن میں 2 گورنر اور 1 اسپیکر بھی شامل ہیں اور 1 رکن قومی اسمبلی شامل ہیں، تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اسے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ دس از
ٹپ آف دی آئس برگ. یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے جو ابھی سامنے آئی ہے. جب یہ لوگ حکومت میں نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں اور کیا کیا سامنے آئے گا. بہرحال فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.